الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين कहे रब्बे जलील मेरा प्यारा खलील वफादार हो गया। कहे रब्बे जलील मेरा प्यारा खलील वफादार हो गया।
کر کے حکم دی تکمیل میرا پیارا اسماعیل وفادار ہو گیا کہے رب جلیل میرا پیارا اسماعیل وفادار ہو گیا کر کے حکم دی تکمیل میرا پیارا اسماعیل وفادار ہو گیا حکم خدا دا سننے اسی جس ویلے بولے آپ خلیل پیارے بیٹے کر تیاری منگیا رب جلیل ہنس کے بولیا جوان جلدی کرو ابو جان میں تیار ہو گیا ہنس کے بولیا جوان جلدی کرو ابو جان میں تیار ہو گیا باپ تے بیٹا نکلے سی جس دم کر کے خوب تیاری چھری تے لیٹے کلت چلائی بولے آپ غفاری چھری کٹیا نوال ہویا دمبا حلال وفادار ہو گیا چھری کٹیا نوال ہویا دمبا حلال بے قرار ہو گیا امبڑی نے بھی لال اپنے نو چاون نال سجایا امبڑی نے بھی لال اپنے نو چاون نال سجایا جان دیواری او جان دیواری لخت جگر نو سینے نال لایا میری پیاری امی جان تیرا اللہ نگہبان میں خریدار ہو گیا کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا کر کے حکم دی تکمیل میرا پیارا اسماعیل وفادار ہو گیا اللہ تعالی دی حمد و ثنا اور تعریفات دے بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ والو اللہ پاک دی عطا کردہ توفیق خاص نل اسی مالک دے دربار اندر حاضر ہاں میں دعا کرنا اللہ پاک ساڑی آج دی حاضری اور تشریف آوری اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات اور ذخیرہ آخرت بنائے تسی کو آمین قربانی دے دن جاری اور ساری تسی یقیناً پچھے بھی خطبات جمعۃ المبارک اندر سن چکے ہو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت انہاں دنوں اندر حضرت ابراہیم دی سیرت کیوں بیان کی جاندی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام انہاں دی سنت ہے قربانی کنہ دی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام توجہ نال دھیان نال خطبہ جمعۃ المبارک دے اداب نو سامنے رکھ دے ہویا اللہ پاک دے گھر اندر بیٹھو نبی پاک نے فرمایا صحیح حدیث ہے صحیح مسلم شریف
فرمایا جمعے دے درمیان جس طرح جمعہ پڑھنا فرض ہے اس طرح وائد نو خطیب نو دیکھنا بھی فرض۔ چوکڑی مار کے یا تشدی حالت اندر، پہلی گالے تشدی حالت اندر، اتحیات دی حالت اندر، دوسری حالت ہے چوکڑی مار کے تسی بہ سکتے ہو، اس تو تیسری حالت بیمار لوگاں واسطے وہ تے پھر ہر حالت اندر نماز جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ باقی تندرست توجہ نال میں اللہ پاک دے شکر تو بعد شکر گزارا اپنے محترم شیخ قاری عبدالوحید صاحب ربانی حفظہ اللہ متان اللہ بطولی بھی حیاتی خطیب مسجد ہاضا جنہ دی شفقت محبت پیار دنال تہاڈی اور میری ملاقات ہوئی۔ دعا کرو اللہ پاک حضرت قاری صاحب نو صحت والی ایمان والی جذبہ جہاد اور جذبہ دین اسلام والی لمبی زندگی عطا فرمائے کو آمین۔ اللہ پاک قاری صاحب کو مزید دین دا کم ہور لے لے، یہ علماء کرام دی برکت دے نال ہی تسی ایتھے آوندے ہو، علماء کرام دی برکت دے نال ہی تھوڑے تک دین پہنچ رہے ہیں۔ اللہ پاک تمام علماء حق دی حفاظت فرمائے۔ نوجوانوں بزرگوں بابیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تعارف تسی پہلے سن چکے ہوگے۔ میں انشاءاللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں دا تذکرہ خیر کرنا چاہنا، جڑیاں انہوں نے دعاواں منگیاں اور انہوں دی مقبولیت ساریاں تے نہیں بیان ہو گیاں، ایک دو یا جنیاں بھی بیان ہو گیاں انشاءاللہ تعالی میں بیان کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن دے اندر ہی اللہ پاک نے قرآن مجید اندر فرمائے کہ اسی اپنے ابراہیم نو حکمت تنائی عطا کر چھڑی سی۔ ان دی اصل وجہ کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے یا اللہ میں تیرا ابراہیم بندہ، میں تیرے کو مانگ رہا کہ میں نو سمجھداری دنائی لوگاں نو گل سمجھانا حکمت میں نو عطا کر دی۔ اور اللہ پاک دی ذات او ذات کوئی بھی رب کو منگے اللہ پاک رد کر دے نہیں، وہ تے نبی سننا اللہ پاک دے کولو تے کوئی گنہگار آ کے منگے، کوئی آ کے ایک باری کہتے صحیح کہ یا اللہ مینوں فلان دکھے، مینوں پیدا کرن والے رب ذوالجلال دی عزت دی قسم ہے، مسجد تقوی دے نمازیو ینگ پوریو اللہ دی قسم ہے، اللہ پاک اس بندے نو ضائع نہیں، اللہ پاک اس بندے دی دعا نو ضائع نہیں کر دی۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ دعا منگ دے، بندے نے منگی ہے یا اللہ مینوں گڈی دے دے، لیکن گڈی نہیں ملی، ان دی وجہ کیے تیرے تے ایک ایسی مصیبت آن والی سی جتھے تیریاں کئی گڈیاں بھی ہوندیاں لگ جانیاں سی، رب نے گڈی نہیں عطا کی تھی مگر رب نے وہ مصیبت دور کر چھڑیے۔ بندے نے دعا منگی فوراً قبول نہیں ہوئی، آمنہ دے لال فرماندے نے کچھ لوگ ایسے بھی رب دی عدالت اندر ہونگے جنہاں نے دنیا تے دعاواں منگیاں ہونگیاں، دعاواں تے دنیا تے انہاں دیاں دعاواں دا انہاں نو صلہ نہیں ملیا ہوئے گا، مگر جدو دن قیامت ہوئے گا عدالت رب دی لگ جائے گی، نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا، ہر بندہ ہی تڑپ رہا ہوئے گا۔ دنیا تے جڑے آندے سی اٹھنا بیٹھنا تیرے نالے، جیوانگے نال تیرے، مرانگے نال تیرے، اللہ دی قسم ہے
ایک بندے دی ایک نیکی کم ہو جائے گی، سب کی ماں میں انکار کر دے گی، کہے گی میری تے اولاد ہی کوئی نہیں سی، باپ کہے گا میری تے اولاد ہی کوئی نہیں سی، یار تے سجن کہن گے اسی تے زندگی اکلے گزار کے آیا، تو کندی گل کر رہے ہیں، کندے کولو نیکی لین آئے ہیں۔ اس دن اللہ پاک وہ دعاواں نو قبول کر کے وہ دعاواں دے بدلے اللہ پاک نیکیاں عطا فرمان گے۔ وہ دو بندہ کہے گا کاش دنیا تے میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوندی، اج اونا دعاواں دی برکت دے نال سب تو اوکھے دن اندر میری جان چھوٹ جاندی، میں جنت اندر چلا۔ بہرحال بات دور نہ چلی جائے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی کہ یا اللہ میں نو حکمت عطا کر دے، رب العالمین نے عطا کر چھڑی۔ حضرت ابراہیم نے ایک اور دعا منگی، تسی کہو گے واقعی رب قبول کرن والا ہے۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے یا اللہ میں دعا کر رہا ہوں، میں تیرے کولو مانگ رہا ہوں، میرا تذکرہ اینا بلند کر دیں کہ آن والیاں نسلاں میرے کولو کوئی ایسا کم کرا لے، کوئی ایسا امتحان لے لے تا قیامت لوگ مینوں یاد رکھن، قیامت تک آن والے لوگ ابراہیم ابراہیم کر دے رہن۔ آج ویکھ لو اینا دنہ اندر کوئی مسجد نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی گلی تے محلہ نہیں، کوئی اتھا نہیں جتھے ابراہیم علیہ السلام دا نام نہیں۔ بڑے بڑے مسائل تے اختلاف ہو جاندے، مسلکاں دا ہو جاندے، علماء کرام دا ہو جاندے، مگر جدو گل حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دی آندی ہے، ادو ہر مسلک دی ایک ہی گل ہے، ہر مسجد اندر ایک ہی گل ہے، ان دی وجہ کیے ایس قرآن مجید اندر اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام دی پوری زندگی نو قرآن مجید اندر بند کر دیا۔ ایک کیوں کیتے ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ ہے، ابراہیم علیہ السلام دی دعا دی برکت ہے۔ اور ایک اور گل یاد رکھو، سارا جمعہ بھول جایا دے، جنہیں بھی جمعے پڑھے نے حضرت ابراہیم دی سیرت تے تسی سارے بھی بھول جاؤ، مگر ایک گل یاد رکھو، نبی پاک تو پہلے جڑیاں امتاں سن، یعنی ساڑھے تو پہلے جڑے نبیاں دیا امتاں سن، بیٹھے نے استاد جی پوچھو مسئلہ، کوئی ایک گناہ کردہ سی رات نو، صبح لوگاں نو پتہ چل جاندہ سی کہ فلاں صاحب نے رات نو زنا کیتا ہے، تے صبح نو باندر بن جاندہ سی، رات نو کوئی گناہ کردہ سی، صبح نو ہوندی شکل کسے جانوار تے وچو دی بن جاندی سی، مگر اے ابراہیم دی دعا دا سلہ ہے، میں حدیث سنانا، قرآن مجید دی آیت سنانا، پھر تجھے سمجھ جاؤ گے کیڑی ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا سلہ ہے۔ تینوں پتہ نہیں، اللہ دی قسم ہے، ساڑھے کرتوت اگر لوگاں نو پتہ چل جائے، لوگاں نو پتہ چل جائے، مولانا صاحب دے اندر کیے، حجی صاحب دے اندر کیے، نمازی صاحب دے اندر کیے، ڈاکٹر صاحب دے اندر کیے، لوگ ساڑھا جنازہ پڑھنا تے دور دی گالے، لوگ ساڑھا سلام بھی نہ لیں، لوگ ساڑھا سلام بھی چھاڑ جان۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام اللہ پاک دے حکم دے نال اللہ پاک دے گھر بیت اللہ نو تعمیر کرنے بنانے، ابراہیم مستری بنے ہے، اسماعیل مزدور بنے ہے۔ جدو بیت اللہ مکمل ہو گیا، اللہ فرماندے نے ابراہیم مانگ لے،
اس بیت اللہ دی مزدوری اندر میں رب کھولو مانگ لے جو کچھ منگنی حضرت ابراہیم نے بیت اللہ اندر کھڑیا ہو کے گیا سی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے اللہ اگر تو ابراہیم نو مزدوری دینا چاہنا ہے او مزدوری دے دے مزدوری اندر کی مانگ رہنے کہہ رہنے اللہ جو تو اعلان فرمایا سی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے اللہ جی تو سارے انبیاء کرام نو کٹھیا کر کے فرمایا سی میرا ایک آخری نبی آئے گا او کیڑا نبی ہوئے گا جس نبی دے آن تے تمام نبیانو اللہ نے فرمایا سی اگر تو آڈی زندگی اندر میرا نبی آ جاوے کیڑا نبی ہے جن دے بارے میں تے کہہ رہا ہاں اٹھی ان سا کریں رب دی عطا مٹھی نہیں سونی جئی نات سنا اٹھی ان سا کریں رب دی عطا مٹھی نہیں سونی جئی نات سنا نات نبی دی عزتہ والی اوہ نات نبی دی عزتہ والی سون دینے پائے کے اصل حلال سون دینے پائے کے اصل حلال نات نبی دی تو سب پڑھوائیے نات نبی دی تو سب پڑھوائیے سونن نبی دی امت آئیے نات نبی دی انج سناوا نات نبی دی انج سناوا ہر مومن تو ملن دعاوا ہر مومن تو ملن دعاوا ہر کوئی آکھے واہ بھئی واہ مٹی نہیں سونی نہیں نات سنا ہر کوئی آکھے واہ بھئی واہ مٹی نہیں سونی جئی نات سنا۔ میرے معزز سامعین اللہ پاک نے جس نبی نے بارے فرمایا سی سارے نبیاں نو اکٹھیاں کر کے اگر وہ میرا نبی آ جاوے تھوڑا سیگا چل جاوے تھوڑی نبوت چل دی ہوئے لوگ تھوڑا کلمہ پڑھ رہے ہونا موسیٰ تیرا لوگ کلمہ پڑھ رہے ہونا عیسیٰ تیرا لوگ کلمہ پڑھ رہے ہونا نبی ابراہیم جی تھوڑا لوگ کلمہ پڑھ رہے ہونا اگر میرا نبی آ جاوے تھوڑی زندگی اندر اپنی نبوت چھڑ کے اپنا سیگا چھڑ کے اس نبی دا کلمہ پڑھنے اللہ وہ نبی دے دے اللہ فرماندے نے ابراہیم تو منگیا ہے جا تیری لڑی اندر آ جائے گا
حضرت ابراہیم نے منگے ہے۔ اللہ پاک نے نبی ابراہیم نو بیٹا عطا فرمایا جن دا نام اسماعیل ہے۔ نبی اسماعیل دی لڑی اندروں اللہ پاک نے نبی پاک پیدا فرمائے نے۔ پھر نبی پاک دے بڑے شان نے، اگر نبی پاک نام دے یار تیرا تے میرا کی بندا؟ پہلیاں امتاں تے 24 گھنٹیاں دے روزے فرض سننا، مگر جدو تیری تے میری واری آئی ہے نبی پاک نے دعا فرمائی ہے، اے اللہ میری امت بڑی کمزور ہے، اے اللہ میری امت نہ بار برداشت نہیں کر دی، کچھ آسانیاں پیدا کر دے۔ نبی پاک دی دعا دی برکت دے نال، نبی پاک دی دعا دے نال اج اسی گناہ بھی کرتی جا رہے ہیں، مگر اللہ پاک پھر بھی رحم فرمائی جا رہے نے۔ ایک کنہ دی دعا ہے پچھے اصل ابراہیم دی دعا ہے۔ نبی ابراہیم و نبی ہے جنہ نے اللہ پاک دی خاطر کنیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے، جو رب حکم دیندے گئے نبی ابراہیم کر کے وکھاندے گئے۔ تائیں رب نے آکھے ہے ابراہیم جو تو منگدا جائیں گا میں عطا کردہ جاواں گا۔ نبی ابراہیم نے اپنے قوم نو دعوت دیندے رہے، دن بدن دعوت بدی جا رہی ہے۔ ایک دن نمرودیاں نے سوچیا یارے تے دن بدن ودہ جا رہے ہو نہ سکے نبی ابراہیم نو دا نام ہی ختم کر دئیے، مگر جن دا نام رب ختم نہ کرے ان دا کوئی بھی کر سکتا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم واسطے ایک آگ جلائی گئی، حضرت ابراہیم نو وچ سٹن لگے، حضرت جبرائیل نس کے آگئے، کہن لگے اے ابراہیم جی اگر تھوڑی اجازت ہوئے میں اس آگ نو ختم کر دے ماں۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے یار تے دسنا کیا تینوں رب نے بھیجے ہے؟ حضرت جبریل فرماندے نے نہیں میں اپنی مرضی نہ آیا ہاں۔ حضرت ابراہیم نو حضرت ابراہیم نے حضرت جبرائیل دی مدد نہیں لئیے، بڑے بڑے فرشتے آگئے، سارے اوندے رہے، ابراہیم واپس موڑ دے رہے۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ، مینوں رب ہی کافی ہے۔ انہاں نے حضرت ابراہیم نو آگ اندر سٹ رہے نے، ادھر اللہ فرماندے نے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما بردا وسلاما بردا وسلاما۔ اللہ فرماندے نے اگے تیرا کام ساڑنا ہے، تیرا کام جلانا ہے، مگر آج ساڑنا نہیں ہے۔ کنی کو آگ جلائی گئی، محدثین تے مفسرین فرماندے نے انہی آگ جلائی گئی آسمان تے زمین تے درمیان۔ اس آگ تو اگر کوئی پرندہ گزردا سی او پرندہ بھی جل کے راکھ ہو جاندا سی، او پرندہ بھی جل جاندا سی، مگر نبی ابراہیم آگ اندر گئے نے، اللہ پاک نے آگ نو آکھیا ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ جی کنی کو ٹھنڈی ہوا؟ اللہ فرماندے نے میرے خلیل نو سردی نہیں لگنی چاہیے تھی، اللہ جی کنی کو گرم روا؟ اللہ فرماندے نے میرے یار نو گرمی نہیں لگنی چاہیے تھی۔ حضرت ابراہیم نو آگ اندر سٹیا گیا، لوگ فرماندے نے
حضرت ابراہیم جدو اگ اندر گئے نے ویکھن والے لوگ کہہ رہے سن لوگ کہندے نے اج ابراہیم راہ ہو جائے گا اج ابراہیم جل جائے گا اج ابراہیم دا نام نشان ختم ہو جائے گا جدو ابراہیم علیہ السلام اگ اندر گئے نے 40 دن تک آگ جلدی رہی لوگ دور کھڑو کے ویکھ دے رہے حضرت ابراہیم اگ اندر انج چل رہے نے جویں بندہ ایسی اوم اندر چل دے جویں بندہ ٹھاٹھ اندر زندگی گزار ہے جویں بندہ ایسو عشرت کی زندگی گزار ہے جدو حضرت ابراہیم آگ جل کے ختم ہو گئی حضرت ابراہیم باہر آ گئے جدو باہر آئے نے لوگ ویکھ رہے نے نمرود دی بیٹی کہن لگی میرا باپ جھوٹا ہے میرا باپ جھوٹا ہے اے ابراہیم سچ ہے نبی ابراہیم دا باپ بھی کہہ رہا سی ابراہیم تیرا رب بڑی طاقت والا ہے تیرا بڑا قوت والا ہے مگر کلمہ نہیں پڑھیا کیوں اے ساریاں کھیڑاں نصیباں دیاں جندے نصیب اندر ہوئے ہدایت انہوں مل دیئے جندے نصیب اندر ہوئے کلمہ ہوئی پڑھ دے نبی پاک دا سکا چاچے نبی پاک دعوت دے رہے نبی پاک دی پرورش کرن والا چاچا جی دنیا تو جا رہے نبی پاک فرما رہے چاچا ایک واری میرے کان اندر کہہ دے ایک وار کلمہ پڑھ لے میں تینوں رب تو بچا لواں مگر چاچے نو کلمہ نصیب ہویا نہیں ہے یہ ساریاں کھیڑا نصیباں دیاں ہدایت دین والا اللہ کسے نبی تے ولی دے اختیار اندر کوئی نہیں جدو نبی ابراہیم آگ اندر گئے نے ایک چیڑی ہے وہ چنجا بار بار کے پانی دیا پاری ہے انہوں ایک توتے نے ویکھیا کہنے لگا تیریاں چنجا پانی دیا نال اے آگ بوجھ جائے گی انہاں گلاں دا کسے شاعر نے ترجمہ کیتا ہے توتا ہس کے چڑی نو کہنے لگا آکی کھیکھن جگا رہی ہیں کدے آ رہی ہیں کدے جا رہی ہیں توتا ہس کے چڑی نو کہنے لگا آکی کھیکھن جگا رہی ہیں کدے آ رہی ہیں کدے جا رہی ہیں ابل دیا لیٹا بھلا تو بجھا لیں گی جو چنجا بھر بھر کے پانی دیا پا رہی ہیں بلدیاں لیٹا تے بے قرار ہو کے وانگ ویشن دے پھیریاں پا رہی ہیں چڑی کہنے لگی سنوے تو تیا کل دے انیا بے میں کچھی کھا دیا گج بجا رہیاں اندہ کم نار گلزار کرنا میں تیار دیاری نبھا رہیاں چڑی کہنے لگی آگ بجانا رب دا کام ہے میں تے آگ دا نام نبی ابراہیم دے وفادار اندر لکھا رہیاں نبی ابراہیم دے وفادار اندر لکھا رہیاں اے محبتہ سن کور مسئلہ سنو چھپکلی کوٹ کرلی اندے تو علاوہ ہر چیز کامبری سی یا اللہ جی کی بن گیا تیرا خلیل آگ اندر مگر ایک پھوک مار رہی سی اس واسطے نبی پاک فرماندے نے آقا فرماندے نے جس بندے نے ایک ضرب دے نال کوٹ کرلی نو ماریا اللہ پاک اس بندے دے نامہ اعمال اندر 100 نیکیاں درج کر دیں گے جس بندے نے 2 ضربہ اندر ماریا ان دے نامہ اعمال اندر 50 نیکیاں اس طرح جنیاں زیادہ ضربہ انیاں کم نیکیاں اس واسطے ماں جی سیدہ عائشہ نے ایک برش رکھی ہوئی سی
خصوصاً چھپکلی نو مارن واسطے میرے معزز سامعین گل ختم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم نے بڑیاں دعاواں منگیاں نے، انہاں دے اندروں ایک بھی دعا ہے۔ نبی ابراہیم دعا مانگ رہے نے، کہہ رہے نے ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرین۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے اے اللہ ایک بیٹا دے دے، ہن تے 85 سال دی عمر ہو گئی ہے، اے ایسی نعمت ہے جنہوں نبی بھی سکھ دے گئے نے۔ حضرت زکریا علیہ السلام دی 120 سال عمر ہے، تو پھر بھی کہہ رہے نے اے اللہ ایک پتر دے دے تے نیک دے دے۔ او ابراہیم دی دعائے جدو رب کولو منگیا ہوئے پھر نیک منگیا ہوئے پھر رب ہو جا دیندے نے۔ اللہ نے پتر دیتا، اللہ فرماندے نے ابراہیم ہونے نو جنگل اندر چھوڑیا، جنگل اندر چھوڑ آئے نے۔ پھر ایک دن ساوی آ گیا، حضرت ابراہیم ستے نے، خواب آئیے میں اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلا رہا ماں۔ ایک دن بھی آئی، دوجے دن، تیجے دن، 3 دن خواب دیری، 7 8 9 ذیلاجنو 3 دن خواب آئیے۔ چوتھے دن سوچ لیا نبی دا خواب وہی ہویا کر دے، اے اللہ پاک دا حکم ہے۔ اپنے بیٹے نو کہن لگے بیٹا تیری قربانی اللہ پاک نے مانگ لی ہے۔ بیٹا کہن لگا ابو جی جو رب دا حکم آیا ہے تسی کر کے دکھا دیو، مینوں صبر کرن والے اندروں پاؤ گے نا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے نو پکڑیا، میدان اندر چلے گئے، لٹا لیا، چھری چلا رہے نے، چھری چل دی کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم جو اندر آ گئے، چھری نو کہن لگے چھری چل چل کیوں نہیں رہی ہے؟ چھری کہن لگی مینوں رب دا ڈر کوئی نہیں۔ ادھر اللہ فرماندے نے جبرائیل جلدی جا ایک دمبا دیکھ مینڈا لے آ کے نبی ابراہیم دی چھری تھلے رکھ دے۔ جدو تک نے اپنا خواب پورا نہ کیتا ابراہیم نو چین نہیں آئے گا۔ جدو بیٹے نو قربان کر کے اکھاں کھولیاں ویکھیا کیے حضرت اسماعیل مسکرا رہے نے۔ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ میں تے بیٹے نو ذبح کر رہا سی۔ اللہ فرماندے نے ابراہیم پریشان نہیں ہونا، جڑا ساڈا بن جائے اسی انہوں اپنا بنا لینے ہاں۔ تیرا بیٹا ہی ذبح ہویا ہے مگر میں رب نے تیرے بیٹے نو بھی بچا لیا تو تیری قربانی بھی قبول کر لیے۔ تے نال رب نے آکھیا ابراہیم قیامت دے دن تک یاد رکھی، ابراہیم تین قیامت تک جڑا مسلمان آئے گا استطاعت رکھدا ہوئے گا اور قربانی نہیں کرے گا اس بندے نو میں مسلمانہ دے عیدگاہ اندر نہیں جاؤں۔ اللہ پاک حضرت ابراہیم دی سیرت تو سانو سبق حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ پاک اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے۔
بس گردے دی تکلیف دی وجہ تو کچھ مسئلہ طبیعت دا بن گیا ہے، دعا دی درخواست ہے، اور جو کمی کتائی ہوئی اللہ پاک ساڑی معاف فرمائے، اللہ پاک ساڑا جمعہ پڑھیا پڑھایا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔